مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسج، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں. پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت
کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں، ہندوؤں کی کتاب میں ہیں، پارسیوں کی کتاب میں ہیں، یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ریبورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جائے، اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی. بہن سنا ہے؟ جی. ہاں. پنر کی مطلب پھر سے، واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم میں اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نہیں. جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کا وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے نا، اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو بچے اگر ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے. لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے.
تو اگر بچے اپائش پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا پڑتا ہے, کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے, کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے, ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے, غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکات کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا, ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے, پور بوائے, غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے. تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا ہے, موت زندگی, موت زندگی, موت زندگی. لیکن یہ وید میں لکھا ہے پنرجنم. ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی, پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ, اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو, آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں. بت پرستی مت کرو, آپ نے کیا کہ نہیں. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو, آپ نے مانا کہ نہیں. آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں, آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں, آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں, جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد, آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں, اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی. تو خلاص داخل دو گے. آپ 10th پاس کریں گے, پی ایچ ڈی کریں گے. ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک اللہ میں مانو, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے عمل کرتے آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول, سیکنڈ لیول, تھرڈ لیول, فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے, ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں, بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں, عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح. آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا میں دعویٰ کر سکتا میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائیں. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں, نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟
मे भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जी। इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने कि- एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू ने, आपकी अच्छी उर्दू ने आप मुझे और बेहतर समझ सकते हैं। मैं हिंदी उर्दू मिक्स बात करता हूँ। जी आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। जी माशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखला हो गया। शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे। और मैं दुआ करूंगा आपसे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप भी मेरे दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार। सर जैस्मिन अपार्टमेंट में घुस गई थी और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी, जिक्रा से। ओ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाअल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा नहीं। माशाअल्लाह। थैंक यू सर। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्र। जी माइक नंबर 5 में कोई खातून हो नॉन मुस्लिम। हेलो, मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन मिल से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मजहब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं। हम सच मान लेते हैं कि हम ये सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मजहब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाअल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहु अल-हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़ेह हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़ेह हो गया
اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے. حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے, جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے, اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں. اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں, اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتا نہیں کہ خدا ایک ہے. آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتا نہیں حق کیا ہے. آج تو بہانہ نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی. تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ, دل اور ہوش و حواس سے. جی ہاں. کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے, ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے. آپ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں. ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں؟ جی نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں؟ نہیں. انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے. ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ سوری ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے, اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی, اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ. مائک نمبر